ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت وہبی اور ایک ولایت کسبی۔ ولایت کسبی، ولایت وہبی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت یہ تحفہ دے کر، یہ انعام دے کر، ولایت کا تاج سر پہ سجا کر کچھ ولیوں کو دنیا کے اندر بیچتا ہے۔ کچھ ولیوں کو دنیا کے اندر ولایت کا تاج پہنا کر بیچتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر ولایت دی جاتی ہے، وہ کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، راتوں کو جاگ کر، شب بیداری کر کے، دن کو عبادت گزاری کر کے، اللہ رب العزت کے محبوب کی تابعداری کر کے وہ ولایت کو پا لیتے ہیں۔ نبوت اور ولایت کے اندر فرق کیا ہے؟ ولایت جو ہے یہ کسبی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اکثریت جو ولی بنتے ہیں دنیا کے اندر آ کر ولی بنتے ہیں، لیکن جو نبوت ہے نبی دنیا کے اندر آ کر نہیں بنتا، نبی دنیا کے اندر آ کر نبی نہیں بنتا، اللہ رب العزت اسے نبی بنا کر بھیجتا ہے، نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ یہاں آ کر وہ ایک کسب کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے کوئی نبی نہیں بنتا، لیکن ولایت جو ہے یہ محنت سے، مشقت سے، کسب سے، ریاضت سے، عبادت سے یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ ولایت کے لیے پہلی بنیادی شرط اس کی وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، بے شک وہ جتنی مرضی ریاضت کرے۔ پہلی شرط، پہلا عمل، پہلی بات کیا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اور درست عقیدہ کس کا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو ولایت جو ہے وہ اہل سنت میں ہے، وہ اہل سنت میں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے، لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ علم یہ ولایت کی دلیل نہیں، حق ہونے کی دلیل نہیں، سچ ہونے کی دلیل نہیں، کسی کے سچا ہونے کی دلیل علم نہیں، اور نہ ہی عبادت کسی کے سچا حق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر عبادت حق ہونے کی دلیل ہے، سچا ہونے کی دلیل ہوتی تو شیطان سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، شیطان سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں رہا۔ احادیث میں آتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہے، کوئی ایک حصہ بھی خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اور علم کتنا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو علم ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ مناظرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں آپ، اللہ کے ساتھ وہ دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ آدم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ جو ہے وہ افضل ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ مفضول ہوتی ہے، اور بلا افضل بھی کبھی مفضول کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ دلیلیں دے رہا ہے، علم اتنا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ حقانیت کی دلیل نہیں، عبادت حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے حق ہونے کی، سچے ہونے کی، حقانیت کی دلیل علم اور عبادت نہیں۔ اگر تم جاننا چاہو کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی جماعت سچی ہے، تو دیکھ لو کہ ولی کس جماعت میں ہے، ولایت کس جماعت میں ہے۔ جس جماعت میں ولایت ہوگی وہ جماعت حق پر ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ سارے ولی وہ اہل سنت کے اندر ہیں۔ داتا علی جبیری کو لے لیں، خواجہ جبیری کو لے لیں، غوث پاک کو لے لیں، مجد الفسانی کو لے لیں، شاہ نقشبند بخاری کو لے لیں، یہ سارے جماعت علی کو لے لیں، یہ سارے ولی جو ہیں یہ اہل سنت میں ہیں، اور اہل سنت ہی وہ ناجی گروہ ہے جو نجات یافتہ ہے۔
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات ببرکات، آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور پیدائشی ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ولایت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔